کہ یہ کپڑا ہمیں لے کر جانا ہے سفر پر، اور جب 3 دن پہلے کا ٹائم آتا ہے ہم کھانا بنانا شروع کرتے ہیں تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم جائیں اور کھانے کی تیاری کریں، اور اس کے بعد میں ہم وہاں سفر کرتے ہیں۔ سوچے تو صحیح اللہ کے بندو، موت کی تیاری ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے پہلے سے؟ ایک جگہ کا واقعہ ہے، ایک ملک کا رول بنا ہوا تھا۔ وہ رول کیا تھا کہ اس ملک کے اندر بادشاہ جو ہے وہ صرف اور صرف 6 مہینے سال بھر کا رہے گا، صرف سال بھر کے بعد دوسرا بادشاہ بنے گا۔ اتفاق سے ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ایک بادشاہ کو سال مکمل ہو گیا تو اس کو روانہ کرنے جا رہے تھے۔ سال کے بعد کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اچھے کپڑے پہناتے ہیں بادشاہ کو، ہاتھی پہ سوار کرتے ہیں، اچھے زیورات تن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اسے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کو سچ سوار کر ہاتھی پر سوار کر کے لے جاتے رہے۔ بادشاہ روتا رہا، جاتا رہا، اور جانے کے بعد ایک بیابان جنگل میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد واپس ہونے لگے۔ جب واپس ہونے لگے تو ایک ندی پڑی سامنے، اس ندی میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے اس کے کنارے پر لیٹا ہوا، بے ہوش ہے۔ اس کے قریب گئے، جانے کے بعد اسے اٹھایا، وہ اٹھ نہیں پایا، بے ہوش تھا۔ اسے لے کر سب کے سب اپنے علاقے، اپنے گاؤں اور اپنے ملک میں لے آئے۔ لانے کے بعد میں اس کی تیمارداری کی، اس کا علاج و معالجہ کیا، وہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ جب وہ ٹھیک ہوا تو اس کے پاس اپنا پرستاؤ، اپنی بات رکھی۔ بات کیا رکھی کہ جناب ہمارے ملک کا ایک رول ہے کہ ہم 1 سال کا بادشاہ مقرر کرتے ہیں۔ ابھی وہ بادشاہ ہمارا گیا ہے، اب اس سال کی شروعات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے اس ملک کے بادشاہ بن جائیں۔ یہ بندہ مجبور تھا کہ میرا علاج و معالجہ انہوں نے کیا ہے، تیمارداری انہوں نے کی ہے، کیوں نہ میں ان کی بات کو مان لوں؟ لیکن اس بات میں کشمکش میں تھا کہ 1 ہی سال کا بادشاہ، آخر وجہ کیا ہے؟ خیر اس نے اپنی اس مجبوری کو دیکھا کہ میرا علاج انہوں نے کیا ہے، منع کرنا اچھا نہیں ہے، اس نے لبیک کہہ دیا۔ اس کے بعد میں جب بادشاہ بن گیا تو اس نے یہ بات اعلان کی سب سے شروع میں 3 مہینہ مکمل ہو جانے کے بعد کہ بھئی آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب کے سب اکٹھا ہوئے، اور اکٹھا ہونے کے بعد میں بولا کہ آپ بتائیے کہ میں بادشاہ ہوں؟ ہاں بالکل آپ بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہ کی ہر بات مانیں گے؟ جی بادشاہ کی ہر بات مانیں گے۔ تو اگر آپ مجھے بادشاہ مانتے ہیں تو میری یہ خواہش ہے کہ 1 سال کے بعد جہاں پر آپ ہم لوگوں کو، بادشاہ کو لے جاتے ہیں، میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے سال بھر کا وہ بادشاہ، اس کی ساری بات مانی جائے گی۔ وہ 3 مہینے کے بعد وہ جگہ دکھانے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ گئے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا تو بیابان جنگل تھا، جہاں درندے تھے، چڑ پھاڑ کر کھانے والے جانور، ایسا جنگل تھا، ایک دم بھیانک جنگل۔ وہ سمجھ گئے، چلے آئے واپس۔ 6 مہینے کا وقفہ گزرا تو انہوں نے پھر اکٹھا کیا اور بولا کہ بتاؤ بھائی میں بادشاہ ہوں، مانتے ہو؟ کہ ہاں بالکل آپ کو مانتے ہیں، آپ بادشاہ ہیں۔ تو جب مانتے ہو تو میری خواہش ہے کہ فلانا جنگل جو ہے اسے کٹوا دیا جائے۔ اب بادشاہ بات تو مانی جائے گی، پورا جنگل کٹوا دیا گیا سپاہیوں کے ذریعے، سارے جانور مار دیے گئے۔ اس کے بعد وہ ایک چٹیل میدان بن گیا۔ 9 مہینے مکمل ہوئے۔ 9 مہینوں کے بعد پھر اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے بولا کہ میرے دوستو بتاؤ مجھے بادشاہ مانتے ہو؟ کہ جی بالکل بادشاہ مانتے ہیں۔ جب بادشاہ مانتے ہو تو میری یہ خواہش ہے کہ وہاں اچھا سا محل تیار کیا جائے، اور وہاں زبردست محل تیار کر دیا گیا۔ اب 12 مہینہ مکمل ہو جاتا ہے، اب اسے ہاتھی پر سوار کیا جاتا ہے، اسے زیب تن کیا جاتا ہے زیورات سے، اسے اچھے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ لوگ جڑ کر اسے روانہ کیا جاتا ہے اس جنگل کی طرف۔ لیکن اب وہ جنگل نہیں ہے، اب وہاں اچھا محل ہے، یہ خوش ہو کر جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں اس سے آخر کیا ماجرا ہے، جتنا بھی بادشاہ گیا ہے وہ روتے ہوئے گیا ہے، آپ خوش ہو کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے پتا ہے کیا بات کہی، اس نے کہا جناب سنو، جس بادشاہ کو بھی روانہ کیا گیا ہے اس نے اپنے آگے کا راستہ تیار نہیں کیا، اور میں نے اپنے آگے کا راستہ تیار کر لیا ہے، اسی لیے میں خوش ہو کر جا رہا ہوں۔
میرے پیاروں، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ دی ہے کہ میرے پیاروں، کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں جانا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، اس بادشاہ کی طرح یہ زندگی ہے ہماری، پر فرق اتنا ہے اس کا 1 سال کا وقفہ تھا، ہمارا 60 کا بھی ہو سکتا ہے، 20 کا بھی ہو سکتا ہے، 40 کا بھی ہو سکتا ہے، 10 کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ جب کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا تو اتنے کم وقفے کے لیے ہم اور آپ تیاری کیوں نہ کریں آگے والے راستے کی؟ ہمیں آگے کے راستے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بھئی کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ یہ سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے یہاں پر؟ یہ صرف آج تقریر سن لیں گے اور کل نکال دیں گے، ایک کان سے سنیں اور ایک کان سے نکال دیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ بات جو ہے نا سب جوڑ توڑ کے صرف سمجھانے کی ہے اور جوڑ کر وہیں جانے والی ہے بات کہ یہ مقصد کیا ہے، صرف اس لیے جوڑا گیا ہے کہ ہم سنت کے مطابق سارے کام کو انجام دیں، اس لیے جوڑا گیا ہے۔ آپ اور آپ سوچیں گے کہ یہ بات تو کسی اور جگہ لے کر جا رہے ہیں اور ماحول شادی والا ہے۔ خوشیاں ہیں میرے پیاروں، خوشیاں ہیں، لیکن اس خوشیوں سے پہلے یہ پروگرام اس لیے کیا گیا ہے کہ خوشیوں کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے، حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے، فالتو گیری نہیں ہونی چاہیے، خرافات نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے لیے کل قیامت میں وبال جان بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہو گیا تو نقصان کا سبب ہوگا۔ ایک زمانے کے اندر ایک شخص تھا، اس نے کیا کام کیا، ایک شادی کے اندر شرکت کی۔ جب کھانے کے لیے پہنچا، اچھا لباس تھا، سب کچھ خوبصورت تھا، اس کو ایک لڑکی نے دیکھ لیا اور وہ دیکھ کر مسکرانے لگا، تو اس کے دل میں غبار آنے لگا کہ واہ میرا تو مزہ آ گیا، مجھے تو اس کا مطلب ہے میں نے 500 روپے جو اپنے بال میں لگائے اور جو میں نے اپنے کپڑوں میں لگائے وہ وصول ہو گئے۔ قریب میں پہنچا، کھانے کے لیے جب وہاں قریب میں پہنچا تو جا کر کہنے لگا کہ آپ مسکرا رہی ہیں، کیا بات ہے؟ تو شرم کے مارے نیچے چہرہ کر لیا، تو اس کے دل میں اور دھک دھک ہونے لگی کہ میرا تو کام بن گیا۔ اس کے بعد میں اس لڑکی نے بولا بتائیے تو صحیح، تو لڑکی نے بولا میں اس لیے ہنس رہی ہوں کیونکہ آپ نے الٹی شلوار پہن لی۔ تو میرے پیاروں بس یہی بات ہے، ہمارے ذہن و دماغ میں خرافات آ جاتی ہیں لیکن وہ خرافات کا نتیجہ الٹا نکلتا ہے۔ اب بتاؤ کس کو شرم آنی چاہیے وہاں پر؟ اس لڑکے کو شرم آئے گی کہ میرے ساتھ اتنا بڑا جھٹکا ہو گیا، میں الٹی شلوار پہن کے پورے بارات میں گھوم رہا ہوں، پورے مجمع میں گھوم رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اور مجھے فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ جب معلوم چلا اسے کہ میرے ساتھ یہ کمی ہے، میرے ساتھ یہ نقصان ہے، تب اس کے دل کو تکلیف پہنچی کہ نہیں پہنچی کہ میں نے کیا کر دیا، الٹی شلوار پہن کر چلایا۔ وہی کہنے کا مقصد ہے میرے پیاروں، آج ہم خوشی میں غلو کر دیں گے، بڑھ جائیں گے اور کر دیں گے خرافات، اور بعد میں چل کر ہمیں افسوس ہوگا میں نے کیا کر دیا۔ بعد میں چل کر افسوس کر کے میرے پیاروں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ زندگی کچھ دنوں کے لیے ملی ہے، اسی کو قیمتی بنانے کی کوشش ہو۔ کسی کو نہیں معلوم کب میرا جانا ہو جائے، جب معلوم ہی نہیں تو اس کی قدر شروع ہو تاکہ اچھے کام کرے تو ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے ایسے ایسے کام کیے، آج تک دنیا انہیں یاد کرتی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کو بنا کر دکھا دیا، جس کی وجہ سے کروڑوں علماء اور مفتیان کرام فارغ ہو رہے اور وہ دعائیں دیتے ہیں۔ حضرت والا کی قبر کے اندر کروڑوں رحمتیں پہنچ رہی۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے ایک بیڑا اٹھایا اور ایسا راستہ بنا کر دکھایا جس کی وجہ سے لاکھوں مسلمان، کروڑوں مسلمان اس دین کے اندر داخل ہوئے، وہ دعائیں دے رہے ہیں حضرت والا کو۔ ایسے ہی ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں بھی دعائیں ملے، ایسے کام نہ ہو جس کی وجہ سے کوئی ہمیں یاد بھی نہ کرے اور الٹا بد دعائیں دے۔ اس بات کو سمجھنا ہے۔ ایک عورت تھی منیرہ نامی، بریدہ نام شہر تھا ایک سعودی عربیہ کے اندر۔ اس عورت کا دیکھیے کیا جذبہ تھا۔ منیرہ نامی عورت نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی جان
میرے انتقال کا وقت قریب ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو زیورات ہیں، چاہے وہ کتنے کی بھی زیورات ہو، ان کو بیچ کر اور اس کو بیچنے کے بعد میں جو اس کی قیمت ملے گی، اس قیمت کو لے کر ایک دکان خرید لی جائے یا کوئی کاروبار شروع کر دیا جائے، اس کاروبار سے جتنا منافع ہوگا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ میری یہ خواہش ہے، اس لیے کہ میں اپنے زیورات کو اگر اپنی بچی کو دے دوں گی تو اس بچی کے بعد وہ اپنی بچی کو دے گی، حتیٰ کہ 2-3 پیڑھیوں تک جانے کے بعد میں اس زیورات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، وہ ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کے بعد مجھے کوئی آگے چل کر ثواب نہیں ملنے والا، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ کاروباری کا راستہ شروع ہو تو آگے تک مجھے ثواب ہی ثواب ملے۔ بھائی نے بات کو سنا، منیرہ کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی کا کام شروع ہوتا ہے، زیورات کو لیا، جانے کے بعد میں بیچا۔ 25 لاکھ روپے اس وقت کی قیمت تھی جو اس کو ملی۔ اس نے ایک دکان خریدی، اس دکان کو لگایا، دکان پہ ایک مزدور لگایا، اس سے جتنا بھی نفع منافع آتا تھا اس سے وہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ الحمدللہ کتنے غریبوں کا گھر چلتا تھا، کتنے معصوموں کی زندگی سنورتی تھی۔ اللہ نے ایک راستہ بنایا اور اس کو ثواب ملتا چلا گیا۔ منیرہ کو ثواب مل رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے بریدہ شہر کے اندر کی جامع مسجد کو ایک وسیع میدان کی ضرورت پیش آئی، جگہ کی ضرورت پیش آئی۔ اس جگہ کے احاطے میں یہ دکان آئی، اس جگہ کے احاطے میں یہ دکان آئی۔